جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ نظام ناکام ہے، یہ نظام فیل ہے، یہ نظام جھوٹ ہے، یہ نظام دھوکہ ہے، یہ نظام فراڈ ہے، یہ نظام یہود و نصارہ کی غلامی ہے۔ اور حکمران فرما رہے ہیں ابھی تھوڑی قربانی اور دینی پڑے گی۔ کیوں جی؟ دعا کرو اللہ کرے ان کی قربانی ہو جائے۔ اونچی کہو یار، اونچی کہو۔ میرا غصہ بہت زیادہ، میں اس کو دبا کے صبر کر کے بیٹھا ہوا۔ بے غیرتی کی آخری حد پہ چلے گئے۔ اچھے بلے چلتے ہوئے ملک کو بیڑا غرق کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج سب نے پڑھ لیا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب نے پڑھ لیا۔ جس دن خان کی حکومت ختم ہوئی اس دن تیل کی قیمت عالمی منڈی میں 147 پہ پہنچی ہوئی تھی، $147 پر بیرل۔ آج وہ قیمت آ گئی ہے 98 پہ۔ قیمت تھی یہاں پاکستان میں تھی 147 149 تیل کی قیمت۔ حکومت آئی، امپورٹڈ 2 مہینے کے اندر اندر جمپ مارا، 250 روپے پہ تیل چلا گیا۔ صرف تیل نہیں گیا، تیل کے ساتھ ہر شے گئی۔ میں تو وہاں مدرسہ بنوا رہا ہوں نا آج کل بڑی تیزی کے ساتھ، کام آخری دنوں میں اگلے جمعے آپ کو خوشخبری سناؤں گا، انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ سیمنٹ کی بوری 600 روپے سے 1200 پہ چلی گئی۔ اینٹوں کا ٹرک 12,000 سے 15,000 پہ چلا گیا۔ سریا کو 1,70,000 سے 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ پہ چلا گیا ہے۔ ابھی چھت پہ لیں گے۔ گھی کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئیں۔ اچھا، کہتے تھے عالمی منڈی میں بہت مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، اب عالمی منڈی میں آ گیا 98 پہ۔ جب عالمی منڈی میں 147 پہ تھا، یہاں اس وقت مارچ میں تیل کی قیمت تھی 147۔ اب اس وقت تیل کی قیمت ہے اب 250 روپیہ پاکستانی، اور وہاں تیل آ گیا $98 پہ۔ اب تیل کی قیمت 70 پہ واپس آنی چاہیے کہ نہیں؟ اب پارٹی بازی سے ہٹ کے کون کس پارٹی کا ہے، انصاف کی بات کریں۔ اب جب اس وقت جب تیل $150 پہ تھا فی بیرل، اس وقت آپ لے گئے 250 پہ۔ اب تیل آ گیا باہر عالمی مارکیٹ میں $98 فی بیرل۔ اب یہاں 70 پہ واپس آنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی آواز سے بتائیں۔ اور صرف تیل ہی نہیں آنا چاہیے، تیل کے ساتھ سیمنٹ گیا ہے، بجری گئی ہے، سریا گیا ہے، گھی گیا ہے، آٹا گیا ہے، چینی گئی ہے، سب چیزیں آسمان پہ گئی، سب واپس آنی چاہیے۔ بولیں تو صحیح ہے، آنی چاہیے کہ نہیں؟ آنی چاہیے، وگرنہ غریب کی بد دعا لگے گی، شاید پھر اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ آہیں نکل رہی ہیں لوگوں۔ مسجد کا اور مدرسے کا بل 3.5 لاکھ روپے آیا ہے اس دفعہ، آج یہ بھی امام صاحب نے بتایا۔ گھروں کے بھی بل آ گئے، آ جائیں گے۔ اور 100 یونٹ والے کو کہہ رہے ہیں معاف کر دیا، 100 یونٹ بل کسی کا آ ہی نہیں رہا۔ ایک بتی جلانے والے کا بھی 100 یونٹ سے اوپر دھوکہ دے رہے ہیں۔ پتہ بھی ہے کہ معاف کر نہیں سکتے، یہ وفاقی ادارہ ہے، وفاقی محکمہ ہے، الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دے دے گا، دے دیا اس نے۔ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے صرف۔ میرا رب فرماتا ہے اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہ دو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اب IMF جو مرضی کہتا رہے، اس سے کہو کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 98 پہ چلا گیا ہے، ہم پاکستان میں 70 روپے کا کرنے لگے ہیں۔ اگلی بات ذرا مشکل ہے، یہ کر لیں گے؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی بولیں تو صحیح نا یار، کیوں نہیں کر سکیں گے؟ غلام ہیں، ان کی ماننی پڑے گی جو وہ کہیں گے۔ جن کی مرضی سے حکومت ملی ہے ان کی ماننی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں 250 نہیں 300 روپے پر لیٹر تیل کرو، ان کو کرنا ہے ابھی، ان کو ان کی ماننی پڑے گی۔ نہیں مانیں گے تو کان سے پکڑ کے حکومت سے نکال دیں گے۔ بدقسمتی ہم وہ قوم ہیں جو غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جیسے پیچھے بیٹھے ہوئے آرڈر کرتے ہیں، غریب کو مارو مار رہے ہیں،
غریب کی پہنچ سے اشیائے ضرورت دور کرو، کر رہے ہیں۔ صرف وہ راضی رہنا چاہیے جو پیچھے بیٹھا ہوا مالک، ان کے خیال میں وہ اقتدار دیتا ہے، اقتدار چھینتا ہے، اسے راضی رکھنے کے لیے یہ غریب پروری نہیں کریں گے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، میرا آپ کا کئی سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ نظام ناکام ہے، یہ نظام فیل ہے، یہ نظام جھوٹ ہے، یہ نظام دھوکہ ہے، یہ نظام فراڈ ہے، یہ نظام یہود و نصارہ کی غلامی ہے۔ آزادی کا نظام صرف نظام مصطفیٰ۔ صرف مجھے ایک بات بتا دیں، میں اس وقت چھوڑتا ہوں زرداری نے کیا کیا، نواز شریف نے کیا کیا، عمران نے کیا کیا، مجھے ایک بات بتا دیں، 35-40 سال جب ہم نے ہوش سنبھالا، آپ میرے ہم عمر جتنے ہیں، چھوٹے تو بہت چھوٹے ہیں ابھی، صرف ایک نظام بھی پاکستان میں انہوں نے اگر کوئی درست کیا تو بتا دیں، ایک محکمہ نے، وابڈا پرابلم کیا تھا؟ رات ادھر سے تاریں ٹوٹ گئیں، ادھر سے ٹرانسفارمر سڑ گیا، ادھر بجلی آئی، ادھر سے ٹرانسفارمر سڑ گیا۔ ایک محکمہ میں اگر یہ ٹھیک کر سکے ہیں تو بندہ کھڑا ہو کے مجھے بتا دے، بھرے مجمع میں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے حضرت صاحب انہوں نے وابڈا کو تو بڑا زبردست ٹھیک کر دیا، انہوں نے ریلوے کی واہ واہ کروا دی، انہوں نے پی آئی اے کو ٹھیک کر دیا، انہوں نے سٹیل مل کو ٹھیک کر دیا۔ کوئی ایک محکمہ 40 سالوں میں اس جمہوریت نے، ان فراڈی حکمرانوں نے، ان دھوکہ بازوں نے، ان چوروں نے کوئی ایک محکمہ بھی ٹھیک کیا تو؟ ہاں، جاتی عمرہ کی بجلی نہیں جاتی، بلاول ہاؤس کی بجلی، بنی گالا کی بھی نہیں جاتی ہوگی، بجلی جاتی ہے تھے پنڈ کی، بجلی جاتی ہے غریب کی۔ 10 گھنٹے نہیں، 18 گھنٹے صوبے اصل میں بجلی نہیں آتی، بعض دفعہ 2 دن بند رہتی ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہاں تو پھر یہ ہے نا کہ قرب و جوار میں آپ کے بڑے لوگ رہتے ہیں، وہ ٹیلی فون کر لیتے ہیں، ان کی وجہ سے کوئی ہمارا بھی تھوڑا بہت کام چل جاتا ہے۔ دیہاتوں میں، چھوٹے علاقوں میں 18 گھنٹے آتی نہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو کوئی ایک سنگل محکمہ بتا دیں جو انہوں نے ٹھیک کیا ہو 35-40 سالوں میں۔ یہ ایک دوسرے پہ الزام کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے، ایک آتا ہے 2-4 سال وہ موج میلہ کرتا ہے، وہ پچھلے پہ الزام ڈالتا، وہ آتا ہے وہ پچھلے پہ الزام ڈالتا، الزام بازی ہے۔ تو ہم بھی الزام بازی دیکھتے ہیں، پھر جب وقت آتا ہے کسی کنارے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ آؤ اس سے نکلو یار، کیوں جی؟ اس سے نکلو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔ خدا اس کے رسول کے ساتھ ہم نے بے وفائی کی۔